ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات چل رہے ہیں درخواست سے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، دین کی بات بیٹھ کے سننی چاہیے، جہاں جو ہے بیٹھ جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے مبارک دین دیا ہے۔ ہر زمانے کا ہر انسان اسی دین کے راستے سے کامیاب ہوگا۔ زندگی اسباب اور چیزوں سے نہیں بنتی بلکہ دین کے راستے سے اللہ بناتے ہیں۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کا خیال گمان یہ ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی صرف نعمت ہے تو اس کی عقل جاتی رہی اور اس کے لیے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی صرف نعمت ہے۔ اصل نعمت نعمت اسلام ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کا مدار اس اسلام اور ایمان کی نعمت پر ہے۔ اسی لیے یہ اجتماع اور یہاں جڑنا، یہ محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرد امت میں اللہ تعالیٰ کا دین کیسے 100% داخل ہو جائے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ کیسے ہر مستورات میں، عورتوں میں اللہ تعالیٰ کا دین داخل ہو جائے، کیونکہ امت میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بچہ بھی ہے، بلکہ مردوں سے زیادہ دنیا میں عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ اس لیے جو فکر ہمارے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں وہ فکریں داخل فرمائیں گے، اور جب یہ فکریں عورتوں میں منتقل ہوں گی تو عورتوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ خاندان میں، قبیلوں میں، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کی نسلوں میں دین چلائیں گے۔ اس لیے جہاں ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ گھر کی ضرورتیں ہم پوری کریں، کھانا ہے، کپڑا ہے، دوا ہے، وہیں گھر والوں کی اہم ضرورت وہ گھر میں دین پہنچانا ہے۔ اس لیے باپ کی ذمہ داری لکھی ہے علماء نے کہ اولاد ہو جائے تو اچھا نام رکھے اور اس کی دینی تربیت کا نظام بنائے۔ اللہ معاف فرمائے، محنت چھوٹ گئی تو دنیاوی تعلیم کا فکر تو ہے کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور یہ دنیا کے شعبوں میں آگے بڑھے، مگر یہ دیندان بنے، محمدی بنے، اس کی زندگی میں نماز آئے، اس کا فکر امت میں سے ختم ہو گیا۔ اس لیے دنیا دار تو بنتے ہیں، انجینئر ڈاکٹر تو بنتے ہیں، مگر دیندار نہیں بنتے۔ یہ اولاد امانت ہے، اگر یہ دیندار بن جائے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، حدیث پاک میں آتا ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں۔ ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ جہاں ہمارا محنت کا میدان، ہمارا حلقہ، ہماری مسجد وار جماعت، ہمارا محلہ، ہمارا صوبہ، ہمارا ملک اور عالم، وہی محنت کی پہلی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری وہ ہمارا گھر ہے، ہماری مستورات ہے، ہماری اہلیہ ہے، ہمارے بچے ہیں۔ کہ سب جگہ محنت ہوئی، گھر میں محنت نہ ہوئی تو پھر دین کا کام، اس میں آپ کا تعاون نہیں ہوگا۔ اور یہ بات سیرت میں ملتی ہے، جن نبیوں کا ساتھ عورتوں نے دیا ہے ان نبیوں سے کام زیادہ ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، مسلسل آزمائشیں آئی، اور ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے لیے تعاون ہتھ حاجرہ سے ملا ہے۔ اگر آپ دیکھو، آدم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، بڑا زمانہ، اس کے بعد نبیوں کا زمانہ، نوح علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، زمزم وجود میں نہیں آیا، اللہ نے ذریعہ بنایا ہتھ حاجرہ اسماعیل علیہ السلامی قربانی کو، زمزم وجود میں آ گیا۔ تیمم ملا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے امت کو۔ یہ ایک امت کا طبقہ ہے، عورتیں، اگر ان کو محنت میں ساتھ لیا گیا تو آپ کے لیے قربانیاں پے در پے دینا آسان ہوتا چلا جائے گا، گھر میں دینی ماحول قائم ہو جائے گا، دینی فضا گھر میں قائم ہو جائے گی، گھر جنت نمونہ بن جائے گا۔ اور اگر یہ دین پر نہیں ہے، عورتیں محنت پر نہیں ہیں، تو پھر یہ مردوں کو حرام کمائی تک پہ ڈلوا دے گی کہ خواہشیں پوری کرو،
ہمیں مکان ایسا چاہیے، ہمیں زیور ایسے چاہیے، ہمیں شادی بیاہ ایسی چاہیے، حلال سے ملے ٹھیک ہے، حرام سے ملے ٹھیک ہے. اور ابھی ان کی اگر فکریں بدل جاتی ہے تو یہ صحابیات کے طرز پہ اتنی قربانیاں دیں گی، اتنی قربانیوں کا مزاج ان عورتوں میں ہوتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا مر گیا، ابو عمیر، اور وہ صحابی گھر پہ نہیں ہے، ابو طلحہ. تو بچے کو کفنا کر گھر میں ایک طرف رکھ دیا کہ شوہر تھکے آ رہے آئیں گے، تو یہ غم شوہر سے چھپا لیا. حالانکہ اولاد کا انتقال، اولاد کا فوت ہو جانا عورت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ ساری نعمتیں باہر کی نعمت ہے، اولاد اس کے بدن کا حصہ ہے. عورت یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، مگر اتنا بڑا صدمہ اس لیے برداشت کر لیا، اندر ایمان، اندر تقوی، آخرت کا استحضار اور آخرت کا فکر. اور شوہر نے آ کے پوچھا تو کہہ دیا کہ اگر کوئی پڑوسی کوئی امانت دے، کوئی چیز ادھار دے، واپس کر دینی چاہیے، کر دینی چاہیے. تو کہا اللہ نے اولاد دی تھی امانت، اللہ نے واپس بلا لیا. اتنا. اس پہ حضرت نے فرمایا کہ جب ایمان اور عمل کی محنت پر عورتیں تھیں تو بڑے بڑے حادثات عورتیں مردوں سے چھپایا کرتی تھی. آج عورتیں کمزور ہو گئی محنت چھوٹ جانے کی وجہ سے، تو مردوں کو حالات عورتیں چھپانے پڑتے ہیں. انتقالی خبر نہ دو، برداشت نہیں کر پائے گی، اور وہاں سگی اولاد کا غم برداشت کر گئی. محنت اور ایمان اور تقوی اندر وہ استعداد پیدا کرتا ہے. اسے بڑا عملہ الحمدللہ یہاں آیا ہوا ہے. سارے مجمع درخواست ہے جہاں اپنی محنت مسجد وار جماعت اور رخوں پر محنت ہے، وہیں اپنے گھر کی محنت جس میں نظام الدین سے کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں وہ اعمال قائم کریں جن اعمال سے گھروں میں دین آئے گا. وہ عمل وہ گھر کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم و عمل ہے جس کے ذریعے سے گھر کی بے دینی دور ہو جائے گی. بے دینی کسی چیز کا نام نہیں ہے، دین کے نہ ہونے کا نام بے دینی ہے. جیسے اندھیرا اجالا نہ ہونے کا نام ہے، ایسی بے دینی دین نہ ہونے کا نام ہے. دین آئے گا بے دینی چلی جائے گی، اجالا آئے گا اندھیرا چلا جائے گا. ایسے جب گھر میں اعمال ہوں گے، تعلیم کا عمل گھروں میں زندہ ہو جائے گا، روزانہ ہمارے گھروں میں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، گھروں میں حدیث پاک پڑھی جائے گی، گھروں میں اللہ کے تذکرے ہوں گے، تو ہمارا گھر آسمان والوں کے نزدیک چمکے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں گھر میں سکون چیزوں سے آئے گا، ٹائل فرنیچر سے آئے گا، حالانکہ سکون گھروں میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گا. گھر آپ کے زمانے میں ٹوٹے تھے اور کھجور کی چھال کے بنے ہوئے تھے، مٹی کے گھر تھے، مگر اس میں اعمال ایسے ہو رہے تھے آسمان سے فرشتے گھروں میں داخل ہو رہے تھے. اگر یہ گھر میں ہم سب چاہتے ہیں فرشتے ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں، اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا راستہ گھروں میں اعمال زندہ کرنا ہے. مگر اللہ معاف فرمائے، شیطان نے ایسی محنت کی ہے ہمارے گھروں کو فرشتوں کے بھروسے محروم کیا ہے. صحیح روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں تصاویر ہوگی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے. اور باطل نے ایسا نظام بنایا ہے، گھر گھر میں تصاویر پہنچا دی. کپڑوں پہ تصویریں ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پہ تصویریں ہیں، بوتلوں پہ تصویریں ہیں، گھر تصویر سے بھرا ہوا ہے، گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے. ہمارا گھر تصاویر سے پاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جبرائیل علیہ السلام داخل نہ ہوئے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر پہ پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پردے پہ گھوڑے کی تصویر ہے، اس سے میں گھر میں داخل نہیں ہوا. ہمارے گھروں میں دیکھ لیں کتنی تصاویریں. غزوات اور تعلیم کے حلقے یہ فرشتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے. اگر ہمیں اعمال زندہ ہو جائے جو قرآنی اعمال ہیں، یہ جماعت کے اعمال نہیں ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کوئی معمول نہیں ہے، بلکہ دور صحابہ کا عمل ہے. ہر گھر میں قرآن کے حلقے لگتے تھے، ہر گھر میں حدیث کی تعلیم ہوتی تھی. قرآن کا حلقہ گھر میں لگے گا، گھر کا ہر فرد قرآن سیکھے. قرآن وہ بنیاد ہے، اگر قرآن ٹھیک ہے تو نماز ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے تو زندگی ٹھیک ہے، دعائیں قبول ہوگی. اس سے گھروں میں قرآن کے حلقے لگائے جائے. پہلا عمل ہے تعلیم کا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کا بنیادی سبب وہ ان کے بہن کے گھر قرآن کا حلقہ ہے. فضائل اعمال میں تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آئیں اور ہدایت کا نور ہمارے گھروں میں داخل ہوں.
تو ہمارے بچوں کو فرشتوں کے پروں میں بٹھانا پڑے گا. مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے مرغی کے پروں میں رہنے سے انڈوں میں حیات آتی ہے، ایسے ہی فرشتوں کے پروں میں رہنے سے دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا. ہمارے بچے سے محروم ہیں، ہم نے تو باطل کے حوالے کر دیا، پتہ نہیں وہ کیا سکھلا رہے ہیں. ہمارے بچے باطل کے حوالے ہو گئے، نہ ان کو نماز کا شوق ہے، نہ انہیں دین پہ چلنے کا شوق ہے، بلکہ ان کے دلوں میں دین سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے نماز کے لیے کہو، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھنے پہ تنبیہ کرو. یہ تربیت کا نظام ہے. اب اولاد یہاں سے تربیت پائے گی. اس سے ایک عمل وہ گھروں میں قرآن کا حلقہ لگانا ہے، ایک عمل گھر میں حدیث پاک کی تعلیم ہے. روزانہ گھر میں بیٹھ کے اللہ کی طرف سے عمل پہ جو وعدے اس کو سنے جائیں. کیا ملے گا نماز پر، کیا ملے گا صدقے پر، کیا ملے گا روزہ رکھنے پر، کیا ملے گا گھر کے اعمال کرنے پر، تاکہ ہر ایک کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو جائے. 30 عمل گھر میں اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا 6 نمبر کے راستے سے. 4 عمل گھر میں تشکیل کرنا، ہر گھر میں تشکیل ہو. کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ مرد عورتوں کی تشکیلیں کریں، عورتیں مردوں کی تشکیل کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کی. ہر گھر ان اعمال سے بھر جائیں. 5 عمل کے 3 باتوں کا مشورہ کر لو. کل حلقہ کون لگائے گا، کل کون تعلیم کرے گا، کل کون 6 نمبر کا مذاکرہ کرے گا. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گھر میں تعلیم کریں گے انشاءاللہ اہتمام سے. ایک عمل اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو اپنے گھروں پر ٹھہرانا ہے. الحمدللہ مستورات کی جماعتیں ہمارے یہاں آتی ہیں. اب بھی معمول کے گھروں پہ جماعتیں ٹھہر رہی ہے. نظام الدین سے حضرت جی یہ بات کہہ رہے ہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے ہر ایمان والے گھر پہ مستورات کی جماعت داخل کرنی ہے. اگر جماعت ہمارے گھر ٹھہر جاتی ہے اللہ کا فضل ہے، سینکڑوں کارگزاریاں ہیں. ایک بار جماعت 2 دن گھر میں قیام کر لیا، گھر کا ماحول بدل گیا. گھر میں تسبیح تلاوت کا ماحول، گھر میں نماز کا ماحول، گھر میں جو ہے وہ تعلیم کا ماحول قائم ہو گیا ایک بار جماعت قیام کی برکت سے. اور یہ اللہ کے نبی کے زمانے کا معمول ہے. جماعتیں آپ کے زمانے میں آتی، مرد مسجدوں میں ٹھہرتے، عورتیں گھروں پر ٹھہرتی تھی. عورتیں عورتوں کو دین سکھلاتی، مرد مردوں کو دین سکھلاتے. اسے قرآن پاک میں اللہ نے تعریف کی ہے، آووا و نصروا، ٹھکانہ دینے کو الگ بیان کیا ہے اور نصرت کرنے کو الگ بیان کیا ہے. اب بھی مسجد وار جماعت اس کو فکر میں لے لیں. ہمارے پورے کرنول میں جہاں جہاں مسلمان بستا ہے ہر ایمان والے گھر پہ مستورات کی جماعت انشاءاللہ داخل کرنی ہے. ہر گھر میں جماعت قیام کروانا ہے. اب تو ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں ایک مسجد میں جماعت 10 دن ٹھہرے، اطراف 5 گھروں میں 2 دن جماعت ٹھہر جائے. اب تو بعض علاقوں والوں نے سنایا ایک مسجد میں مستورات کی جماعت 20 دن قیام کر رہی ہے. اسے اس کا عزم ہو انشاءاللہ گھر گھر جماعتوں قیام ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں عمل کی زندہ کرنے کے لیے، ہر گھر میں تعلیم کی زندہ کرنے کے لیے ایک بنیادی شکل وہ نظام الدین سے کہی جا رہی ہے ہفتے والی تعلیم کو شروع کرنا. 30 35 40 مکان کے درمیان ایک ہفتہ والی تعلیم ہو. اشرا چلہ لگائی بہن کسی علاقے میں ہو اور سرد لگائی کچھ بہنیں ہوں، ایسی متعدد چلے اشرے والی بہنیں جو تعلیم سنبھال سکتی ہو، ایسی مسجد وار جماعت جو اس کا مشورہ کر سکتی ہو. ہر 30 35 گھر کے درمیان ایک ہفتہ تعلیم شروع ہو تاکہ ہر بہن کا تعلق وہ ہفتہ تعلیم سے ہو جائے. جیسے مردوں کے لیے شب گزاری ہے ایمان عمل میں اور فکروں میں بڑھوتری کے لیے، گویا کہ عورتوں کے لیے یہ ہفتاری تعلیم ہے ان کے ایمان عمل میں کمال پیدا کرنے کے لیے. مردوں کی فکر ہو کہ ہماری گھر کے مستورات ہر ہفتے ایک گھر میں جو گھر سے قریب کی تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم میں شرکت کریں. اس کا اگر اہتمام ہو گیا اللہ کا فضل ہے، اس کی برکت سے گھر گھر میں اعمال زندہ ہوں گے. ابھی سنایا کارگزاری میں ساتھیوں نے کہ ماشاءاللہ 400 گھر ہیں اور 8 جگہ ہفتائی تعلیم ہو گئی، مگر یہ ایک مسجد کی کارگزاری ہے. پورا محلہ اور پورا کرنول پورا ضلع اس کی فکر کرے انشاءاللہ 100% گھروں میں عمل زندہ ہونا ہے. اس کے لیے ہفتہ تعلیم کی شروعات کرنی ہے مشورے کے ساتھ، اپنے ذمہ داروں کو مشورہ کر کے. ایک عمل اسی کے ساتھ ساتھ 6 مہینے پر وقت لگائی بہنوں کو جوڑا جاتا ہے جن کا چلہ لگا ہے، اشرا لگا ہے یا بیرون سفر ہوا ہے یا 3 مرتبہ 3 دن لگے ہیں تو 2-3 گھنٹے کے لیے کھانے کے علاوہ کھا کر آئے جا کر کھائے. اس طریقے کا یہ جوڑ ہو جائے جس میں آدھا گھنٹہ مستقب حدیث میں سے خروج کے فضائل میں سے تعلیم کر کر مردوں میں بھی تعلیم ہو آدھا گھنٹہ، مستورات میں بھی آدھا گھنٹہ اہتمام سے تعلیم ہو تاکہ جذبات راہ خدا میں نقل و حرکت کے عورتوں کے مردوں کے بن جائیں.
اب مردوں میں سے کوئی پرانا ساتھی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، ملکوں کے احوال، کیا احوال ہے ملکوں کے کہ بعض علاقوں میں تو یہ حال ہے کہ کلمہ بھی عورتوں کو یاد نہیں ہے. ہم تو چونکہ ماحول میں ہیں، اذان سنتے ہیں اور ماشاءاللہ مسجدیں ہیں اور یہاں برقع اور پردہ ہے. آپ چلے جاؤ علاقوں کے اندر، ہندوستان میں ایسے علاقے ملیں گے جہاں عورتیں پردہ نہیں جانتی، جہاں عورتیں کلمہ نہیں جانتی. اب یہ ذمہ داری ہے، جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے مردوں کو دین سکھلائے. جو ذمہ داری مردوں کی ہے بے عین ہی وہی ذمہ داری سمت کی اور عورت کی ہے. بال برابر کا فرق نہیں ہے، طریقے محنت کا فرق ضرور ہے مگر ذمہ داری کا فرق نہیں ہے. اس لیے اس عنوان پر آنے والے مجمع کو فکر مند کیا جائے اور ملک کے حالات بتا کر خروج کے لیے آمادہ کیا جائے. اب اس پہ ترتیب بنائی جائے، بیرون کی، چلے کی، باقاعدہ پرچے بھرے جائیں، کیونکہ یہ جو جوڑ ہوتا ہے یہ ترتیب بنانے کا جوڑ ہے، تشکیل کا جوڑ نہیں ہے. ترتیب بن جائے. اب دوسری مجلس کے اندر مقامی اعمال کی ترغیب ہو، اس طریقے سے ہر 6 مہینے کے اندر یہ جوڑ کیا جائے. اب اسی کے ساتھ ساتھ ان سارے اعمال کو کرتے ہوئے مقام کی تعلیم بھی ہو، گھر کی تعلیم بھی ہو، ہفتائی تعلیم بھی ہو، اور پھر ان گھر کی عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا. اس کا کوئی بدل نہیں ہے، خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، اور ارتداد کی کوئی دوا نہیں خروج کے بغیر. ہمارے حضرت تو کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مردوں کی جماعت سے زیادہ نفع مستورات کی جماعت سے ہو رہا ہے. خاندان کے خاندان پلٹ رہے ہیں، اور ایسا خاندان جہاں ایک فرد نماز پر نہیں تھا، ایک فرد دین پر نہیں تھا، یہ مستورات کی جماعت کی نقل و حرکت ہوئی، پورا خاندان بدل گیا. علماء، حفاظ، اور گھر میں نماز کا ماحول، دینداری کا ماحول اللہ نے قائم کر دیا. کس کی برکت سے؟ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی برکت سے. اس لیے جہاں مردوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا آپ کو سیرت میں ملے گا. آپ حیات الصحابہ پڑھو، ایک صحابیہ کا 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے خدا میں نکلنے کا آپ کو واقعہ ملے گا. ایک صحابی اپنے شوہر کے ساتھ ایک ملک کا سفر کیا اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ ان کے شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. آپ کو واقعات ملیں گے سیرت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں جایا کرتے تھے اور آپ کی زوجہ، آپ کی بیویاں قرآن اندازی ان کے درمیان ہوتی، جس کا قرآن میں نام آ جاتا وہ بیوی حضور کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرتی تھی. اس ایک بزرگ ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ نکلے، صحابہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر کی عورتوں مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے. اگر اس زمانے کے لوگ اللہ کے راستے میں اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ نہیں نکلیں گے، کامل متبع سنت نہ ہوں گے. اسی اللہ کے راستے میں خود بھی نکلنا، اور جب 30واں مہینہ آ جائے ہر 30 مہینے 3 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں مستورات میں نکلنا. ہم کہتے ہیں کہ 30واں مہینہ آیا ہے، میری بیوی کا عذر ہے، بچہ چھوٹا ہے تو میں نہیں جا سکتا، ساتھی بھی عذر قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ بہت ساری محرم عورتیں ہیں جو اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ نکل سکتی ہے. شرائط قوائف معلوم کریں. نانی ہے، دادی ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، اس کی شرائط ہے، اس کے ساتھ لے کے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا. ماشاءاللہ بعض ساتھیوں نے فکر کی ہے تو اپنی اہلیہ کا 3 نی سے لے کے چلا لگوا دیا. بعض ساتھیوں نے فکر کی تو اپنی ساس کے اہلیہ کے ساتھ 3 نی لگوائے، اشرا لگوائے، چلا لگوا دیا، اور اپنی والدہ کے بھی 3 نی سے لے کے چلا لگوا دیا. بعض ساتھیوں نے کہا الحمدللہ ہم نے محنت کی، گھر کی عورتوں کو ساتھ میں لے کر نکلے، کیونکہ جو بات آپ گھر بیٹھا کر سمجھانا چاہو گے وہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی جتنا آپ ان کو نکال کر بات سمجھا سکتے ہو. بعض ساتھی کہتے ہیں بہت سمجھایا مگر جب اللہ کے راستے میں لے کر نکلے تو ایسا عمل کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم بیٹھا کر سالوں سمجھاتے رہے، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو نکل کے اللہ کے راستے میں سمجھ میں آ گئی. بعض گھر تو اس نقل و حرکت کی برکت سے اس معمول پر آ چکے ہیں، پورا گھر تہجد میں اٹھتا ہے. حالانکہ علاقہ ایسا نہیں ہے، علاقہ تو بے دینی کا ہے، اور بعض تو ایسے ممالک ہیں جو غیروں کے ملک ہے، مگر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دین کی محنت، اس کی برکت سے ایسا ماحول کہ بچے بھی دیندار، بچیاں بھی دیندار، اور گھر میں 100% نماز کا ماحول قائم ہو گیا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کی بیرون ملک جانے کی تشکیل کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر قیام کیا، قیل اللہ کیا،
اور آپ مسکرا کر اٹھے۔ ام حرام بنت ملحان نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ مسکرائے؟ تو ام حرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ایک لشکر ہے سمندر کا سفر کرے گا اور فلاں ملک میں جائے گا اور ایسے بیٹھے ہوں گے کشتی میں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں۔ تو کیا درخواست کر رہی ہے ایک عورت؟ ام حرام نے اس کے اللہ کے نبی دعا فرما دو میں بھی اس جماعت میں چلی جاؤں، یہ جماعت بیرون جا رہی ہے، یہ جماعت بیرون جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا تم اس جماعت میں جاؤ گی۔ پھر آپ نے قیل اللہ فرمایا، پھر مسکرا کر اٹھے، پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ایک لشکر دکھایا گیا جو سمندر کا سفر کرے گا اور ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے۔ ام حرام نے اس کے اللہ کے نبی دعا فرما دو میں اس جماعت میں بھی جانا چاہتی دوسری جماعت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جبکہ پہلی ہی جماعت میں فلاں ملک میں تم جاؤ گی اور اس ملک میں تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہیں وہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ جماعت بنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ گئی سائپرس، قبرص ایک ملک ہے ترکی کے پاس، اور ایک جماعت لبنان گئی، انہوں نے سنایا کہ یہ مدینے سے لبنان آئے تھے بری راستہ زمینی راستہ اختیار کیا، آج اس وقت میں 3.5 گھنٹے کا فلائٹ ہے وہ سفر زمینی کیا اور لبنان سے کشتی کا سفر کر کے سائپرس جماعت پہنچی اور اس ملک میں کام کیا اور کام کرتے کرتے لوٹ رہے تھے، سواری بد کی، ام حرام جو سواری سے گری گردن ٹوٹی، اللہ کے راستے میں انتقال ہوا، وہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں دفن، ایسا نہیں خبر سن چکی تھی وہاں انتقال ہوگا تو ارادہ مؤخر کر دیا کہ نہیں جاؤں گی سفر میں، اللہ کے راستے میں جان دینے کے جذبے کے ساتھ پھرتے تھے، کیا مرد کیا خواتین۔ بلکہ آپ دیکھو گے اس امت کی پہلی جماعت جو حبشہ گئی ہے، اللہ کے نبی نے حبشہ جماعت روانہ فرمائی جس میں اللہ کے نبی کے داماد بھی گئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی کے ساتھ یہ مستورات کی جماعت گئی تھی۔ دوسری جماعت بھی گئی تھی 70 مرد 17 خواتین، یہ جماعت مستورات کی گئی تھی بیرون کے اندر۔ اس امت میں نقل و حرکت جہاں مردوں میں رہی ہے وہاں خواتین میں بھی رہی ہے، اس سے آپ حضرات درخواست ہے آپ بھی عزم کریں انشاءاللہ، ہم بھی اہتمام سے ہر 30 مہینے 3 دن نکلیں گے، 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے، اب عشرے کی جماعت میں نکلنا ہے، عشرہ لگ چکا ہے اور مرد کے 4 ماہ لگ چکے ہیں، اب وہ چلوں کی جماعت میں قرب جوار میں ہندوستان کے صوبوں میں جائیں گے جہاں مستقل جماعتوں کے تقاضے ہیں کہ ہمیں مستورات کی جماعت چاہیے۔ اب بعض جماعتوں کے علاقے میں ٹک کر ماشاءاللہ ٹھہر کر کام کر رہی ہے اور بہت اچھا علاقوں کے اندر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ اب 2 چلے لگ گئے ہندوستان کے اندر، اب عالم کے تقاضے لے کر سارے عالم میں پھرنے کی نیت سے اپنی عورتوں کو لے کے اللہ کے راستے میں جانا، پورا امریکہ، پورا یورپ، پورا افریقہ اور پورا ایشیا اس کے تقاضے ہیں کہ مستورات کی جماعت چاہیے، ہندوستان کی مستورات کی جماعت چاہیے۔ کیسے تقاضے ہیں؟ ان تقاضوں کے لیے ہمارا عزم ہوگا، ایک بات ذہن میں ہو، آدمی مال سے اس کام کو نہیں کرتا، اس کام کے لیے صلاحیت شرط نہیں ہے، اس کام کے لیے مال شرط نہیں ہے، اس کام کے لیے تو اندر کا جذبہ چاہیے، اندر کا جذبہ ہوگا، اللہ اپنے خزانے سے مال دیں گے، اللہ اپنے خزانے صلاحیت دیں گے اور تقاضے اللہ تعالیٰ پورے کروا دیں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ اب وہ حضرات جن کے اللہ کے راستے میں تشریف لگے ابھی تشکیل ہوگی انشاءاللہ، وہ حضرات جن کے پہلے 2 بار چلے مستورات میں لگ چکے ہیں یا بیرون کا سفر پہلے ہو چکا ہے، ان حضرات درخواست ہے کہ ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں، تشکیل میں ہمارا تعاون کریں۔ وہ حضرات جن کے 2 چلے لگے ہیں مستورات میں یا 1 مرتبہ بیرون کا سفر ہو چکا ہے، وہ حضرات اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 2 چلے لگے ہیں مستورات میں یا بیرون لگا، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں۔ باقی لوگ چلنا پھرنا بند کر دیں، جو چل رہے ہیں اسے درخواست کریں وہی بٹھا دیں ان کو، بولو بھائی بولو ماشاءاللہ۔ جو کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے قریب آ جاؤ، یہاں تخت کے قریب آ جاؤ، یہاں آ جاؤ انشاءاللہ آپ کی ترتیب بنے گی، آ جاؤ چلنا شروع کرو۔ پیچھے بھی جو کھڑے ہیں ان سے درخواست سے آگے آ جاؤ، چلنا شروع کرو ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بھائی جگہ کر دو آنے کے لیے، آ جاؤ قریب آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ قریب آ جاؤ،
آ جاؤ جلدی آ جاؤ. ذرا ساتھی سے درخواست ہے ان کو آنے کے لیے جگہ کا سہولت کر دو. اور لوگ بھی پیچھے کھڑے تھے وہ بھی آگے آ جائیں. ہمارے جمع ہونے کا مقصد اللہ کے راستے کے اندر پھرنا ہے. جمع ہونا بکھرنے کے لیے یہ اہم ہے. ہمارا بیان کا خلاصہ وہ تشکیل ہے. اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے. جو حضرات یہاں دائیں طرف کھڑے تھے وہ بھی آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے, چلنا پھرنا نہ کریں, تشریف رکھیں. 2 چلے جن کے لگے وہ صرف آگے بڑھیں. ماشاءاللہ. اچھا وہ حضرات جن کا 1 چلہ لگا ہے مستورات میں وہ ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی. 1 چلہ مستورات میں لگا ہے صرف. ماشاءاللہ. اور جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں, ذرا وقت لگا رہے ہیں آپ لوگ, جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو عالم کے لیے قبول فرما لے. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جائیں. ان کو بھی آگے بلا لیں. آگے یا آپ لوگ بھی آگے طرف چلنا شروع کرو. آ جائیے, آگے آ جائیے. آپ لوگ پیچھے سے آگے آ جائیے, ترتیب بنے گی انشاءاللہ. پیچھے بھی ساتھی کھڑے ان سے درخواست سے آگے آ جاؤ. آپ کا چلنا ضائع نہیں ہوگا, آپ کی قربانی پر اللہ تعالیٰ اثرات مرتب کریں گے. آپ آگے آ جاؤ ہمت کر کے. جو ساتھی بیٹھے نے سہولت کر دے آگے آنے کے لیے. ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی, تشریف رکھو. آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ, ذرا پیچھے ہو جاؤ آپ لوگ بھائی, ذرا پیچھے ہو جاؤ. آ جاؤ آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ. وہ حضرات جن کا چلہ لگا ہے اللہ کے راستے میں قریب آ جائیں. اچھا وہ حضرات بتائیں جن کا پہلے 1 مرتبہ عشرہ لگا ہے مستورات میں, آ جاؤ آ جاؤ قریب آ جاؤ. وہ حضرات جن کا عشرہ لگا ہے ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. مستورات میں عشرہ لگا چکے ہیں, کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ. عشرہ لگا ہے, 10 دن لگے اللہ کے راستے کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بزرگ بھی کھڑے ہوئے, اللہ قبول فرمائے. اور بولو ماشاءاللہ. اب تو نظام الدین سے کہہ رہے ہیں خاندان کی جماعت بنائیں. ایک خاندان کی جماعت, دہلی کی خاندان کی جماعت, 3 بیٹے 3 بہو اور 7 سسرے قطر وقت لگا کر آ گئے. الحمدللہ خاندان کی جماعتیں بن رہی ہے. ماشاءاللہ. کھڑے ہو جائیں, عشرے والے بھی کھڑے ہو جائیں. عشرے والے حضرات کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. جن کا عشرہ لگا اللہ کے راستے کے اندر مستورات میں. ماشاءاللہ. ان کو بلا لیں آگے. بھائی عشرے والے بھی چلنا شروع کرو, یا دائیں طرف آؤ ہمارے. آ جاؤ آ جاؤ, چلنا شروع کرو, آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ. ادھر بھی کھڑے, آگے آ جاؤ بھائی. آپ لوگ ذرا سہولت کر دو ان کو, تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. آپ لوگ تشکیل میں آ رہے ہیں لوگ, آگے آنے دو. ماشاءاللہ. باقی حضرات جم کر بیٹھے, ابھی تشکیل باقی ہے. آ جاؤ آ جاؤ قریب آ جاؤ. وہ تشکیل میں ہے بھی. وہ عشرے والے ساتھی بھی آگے بڑھو بھائی. آ جاؤ آگے آ جاؤ, ذرا جگہ کر دو ان کو آگے آنے کے لیے. بھائی آگے آ جاؤ, اب بھی آگے آ جاؤ. آؤ آگے آؤ, یہاں آ جاؤ. ماشاءاللہ. ادھر بھی ساتھی آ رہے ہیں, آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ. اور عشرے والے ساتھی وہ کھڑے ہو جائیں, ان کی چلے کی ترتیب بنے گی انشاءاللہ. ہر مسجد کا فکر ہو ہمیں, 3 دن کی عشرے کی چلے کی جماعت مسجد سے بنانی ہے, اور بہتر ہے خاندان کی جماعتیں بنے. ماشاءاللہ. اور بتائیں عشرے والے ساتھی اور کوئی ہو تو آگے آ جاؤ. یہاں سے بھی کچھ ساتھی آگے آ رہے ہیں, آ جاؤ قریب آ جاؤ. ماشاءاللہ. آگے آ جاؤ. ادھر بھی ساتھی آ رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. آ جاؤ آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. اور ساتھی آگے آ جائے عشرے والے. سروتا کی تشکیل کر لیں 3 دن والے. بھائی تشکیل کے کمرے ایسے ساتھی اشفاق بھائی جو ہے وہ اسٹیج کے پاس آ جائے. بھائی وہ مستورات کے جو 20 پرچے ہے وہ مردانہ اور مستورات کے وہ لے کر آئے. بھائی اشفاق بھائی کو اسٹیج پر طلب کیا جا رہا. بھائی جس کے رخ آ گئے اور جس کے پرچے بنے وہ لے کر آؤ. بھائی اچھا وہ ساتھی جس کے 3 مرتبہ 3 دن مستورات میں لگے ہیں, ذرا وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ. 3 مرتبہ 3 دن لگے مستورات میں, کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ. اور بھی ایسے ہوں گے 3 مرتبہ 3 دن لگے ہیں اللہ کے راستے کے اندر, والدہ کے ساتھ لگے ہو, اہلیہ کے ساتھ لگے ہو, وہ کھڑے ہو جائے جگہ پر. ماشاءاللہ. اور ان کی عشرے کی ترتیب بنے گی. اور کھڑے ہو جائیں 3 مرتبہ 3 دن والے. آؤ آگے چلنا شروع کرو. آپ آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ. آپ بھی آگے آ جاؤ. یہاں ساتھی دائیں طرف ہے, وہ بھی آگے آ جاؤ. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ.
آ جاؤ آگے آ جاؤ, ادھر سے بھی 3 دن والے ساتھی آگے آ جاؤ جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگے. ماشاءاللہ بڑا مجمع ابھی ایسا ہے جن کا مستورات میں زیادہ وقت لگا نہیں ہے یا لگا ہی نہیں ہے. آپ لوگ یہ نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ, جاتے ہی ترتیب بنائیں گے اپنی محرم عورتوں کو لے کے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں. کس کی نیت ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام اور اپنے گھروں پہ جماعتوں کو ٹھہرانا. کس کا ارادہ ہوتا ہے انشاءاللہ کہ آپ جماعتوں کو اپنے گھروں پہ ٹھہرائیں گے انشاءاللہ؟ سب زیادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اپنے پورے محلے میں ہر گھر میں جماعت قیام کروائیں گے, اور ہفتے کی تعلیم جو ہوتی ہے اس کی محنت کر کے ہر علاقے میں 30-35 گھروں کے درمیان ہفتے کی تعلیم کی شروعات کرنا شرائط قواعد کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. بھائی جو نام لکھا رہے ہیں وہ نام لکھا کر جائیں. بھائی ان کو منع کرو, موبائل نکال. ساتھی نام لکھانے کے باقی لوگ ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں. سبحان اللہ بحمدہ.